میرا تعلق ہزارہ سے ہے اور سلیم راز کا اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی ہزارہ سے تھا۔ وہ ہزارہ میں ضلع بڑگرام کے ایک بڑے قبیلے ملکال سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے دادا اپنی زمینیں، اپنے مکان، اپنے جنگلات وہاں پر چھوڑ کر وہ سکڑ میں منتقل ہوئے۔ اس کے بعد یہیں ان کی رہائش تھی، یہیں پر سلیم راز بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے قبیلے سے ایک انس بھی تھا اور محبت بھی تھی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا ایک ادیب کی حیثیت سے کہ سلیم راز کا تعلق ہزارہ سے ہے۔ میں 1990 میں کراچی میں تھا، وہاں پر ڈاکٹر متی اللہ ناشاد، خدا ان کی مغفرت کرے، تو ڈاکٹر متی اللہ ناشاد کے کبھی ان کے گھر میں لائبریری میں، کبھی ان کے کلینک میں، کبھی وہ میرے پاس آ جاتے تھے جہاں میری نوکری تھی۔ ہم بیٹھتے تھے تو اچانک سلیم راز آئے تو مجھے متی اللہ ناشاد نے کہا کہ یہ آپ کے اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں سلیم راز کو، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے ہزارہ کے ہیں۔ تو یہ بات میرے لیے، میں نے پہلی بار سنی، میرے لیے حیران کن تھی۔ پھر ان کے ساتھ تعارف ہوا اور پھر ہزارہ کے سارے ادیبوں شاعروں کو میں نے یہ خوشخبری دی یا انکشاف کیا کہ سلیم راز کا تعلق ہزارہ سے ہے، اور اس پر ہزارہ کی ساری ادبی تنظیمیں اور سارے ادیب اور شاعر خوش تھے کہ ایک بڑے ادیب، ایک بڑے نظریاتی ادیب جو ہیں اس کا تعلق ہمارے ہزارہ سے ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارا ادبی تعلق بھی رہا۔ پہلی بار سلیم راز نے جب یہ اعلان کیا کہ میرے آباء و اجداد کا یا میرا قبیلوی تعلق جو ہے وہ ہزارہ سے ہے، وہ اس وقت کیا جب ان کی پشتو کی کتاب تنقیدی کرخہ کی تقریبی رونمائی پشاور میں ہو رہی تھی۔ صدارت سیف الرحمن سلیم کر رہے تھے اور جناب اجمل خٹک مہمانی خصوصی تھے۔ تو وہاں پر سلیم راز صاحب نے اسٹیج سیکرٹری کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ آج یہ اعلان کر دیں کہ میرے آباء و اجداد کا تعلق ہزارہ سے ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تقریب میں مجھے بھی مقالہ پڑھنے کو کہا گیا تھا، اور جب میں گیا تو میرے ساتھ ڈاکٹر اقبال خان، پروفیسر خلیل الرحمن، اختریات، ہزارہ کے جو بڑے ادیب تھے، 5-6 آدمی، وہ ہم ایک وفد کی صورت میں گئے تھے۔ اور سلیم راز کو شاید یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے ہزارہ میں جاننے والے ادیب موجود ہیں، تو پہلی بار انہوں نے کسی پبلک میٹنگ میں پہلی بار یہ اعلان اپنی تنقیدی کرخہ کتاب کی تقریبی رونمائی میں غالباً 1999 میں پشاور میں کیا تھا۔ سلیم راز، کہا جاتا ہے کہ ادیب مرتا نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ادیب، بہت سارے شاعر، بہت سارے سیاستدان مر جاتے ہیں۔ زندہ وہ رہتا ہے کہ جس کا کردار ہوتا ہے، یا زندہ وہ رہتا ہے کہ جس کا نظریہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ادیب اور شاعر جو تھے، نہ ان کا کردار تھا اور نہ ان کے پاس کوئی نظریہ تھا۔ وہ جسمانی طور پر مر گئے تو وہ روحانی طور پر بھی مر گئے۔ سلیم راز وہ شاعر اور ادیب ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کردار اور اس کا نظریہ ہے۔ وہ جن لوگوں میں رہا، جن لوگوں کے ساتھ ان کی سیاست رہی، جن لوگوں کے ساتھ ان کا ادب رہا، جن لوگوں کے ساتھ ان کی صحافت رہی، اتنے وسیع تعلقات میں بھی آپ دیکھیں کہ سلیم راز نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں، ان کے ذہن کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ میں اپنے صحافتی، اپنے سیاسی اور اپنے ادبی تعلقات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کروں۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور ان کی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ بڑا شاعر تھا سلیم راز، بڑا ادیب تھا، سیاستدان تھا، صحافی تھا، کالم نگار تھا، لیکن وہ براہ راست اس کا رابطہ جو تھا وہ عام لوگوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے بعض ادیب دیکھے ہیں، کسی اکیڈمی کا ڈائریکٹر ہے، کسی بڑے ادارے کا چیئرمین ہے، وہ عام لوگوں کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور اسی لیے جب وہ اس جہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی یادوں سے بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن سلیم راز لوگوں میں رہا، وہ لوگوں میں زندہ ہے،
اور وہ لوگوں میں زندہ رہے گا۔ آج کی یہ تقریب، یہ مزدور ادبی سنگر اور جتنے بھی کامریڈ بیٹھے ہیں، ان کی اتنی اہم تقریب جو ہے اور اتنی معیاری تقریب جو ہے اور اتنے دانشور لوگ اس میں بیٹھے ہیں، اس کی پہلی نشست سلیم راز کی یاد میں رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلیم راز اپنے پیچھے کردار اور نظریہ چھوڑ کر گیا ہے۔ سلیم راز سے زیادہ سلیم راز کی شخصیت، وہ 6 فٹ کے قد کا انسان، وہ کمزور تھا، اس کی اس شخصیت اور اس وجود سے زیادہ اس کے نظریے کی قدر ہے اور اس کے کردار کی قدر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ادبی حوالے سے ایک بات سلیم راز کی کتاب تنقیدی کرخا کی تقریبی رونمائی میں کی تھی کہ اگر سنجیدہ نثر کے حوالے سے اور نثر میں ایک نئے اسلوب کے حوالے سے اردو کو مختار مسعود پر فخر ہے، ان کے پاس مختار مسعود ہے، تو پشتو کے پاس سلیم راز ہے اور سلیم راز پشتو کا مختار مسعود ہے۔ یہ بات میں نے وہاں کی تھی، اور جب یہ بات میں نے وہاں کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اجمل خٹک وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز بیٹھے ہوئے تھے، نیم دراز تھے، نہ مکمل وہ لیٹے ہوئے تھے نہ مکمل وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ باتیں سن رہے ہیں کچھ نہیں سن رہے ہیں، میرا کچھ اندازہ تھا، لیکن وہ ایک ایک بات سن رہے تھے۔ اور جب میں نے کہا کہ سلیم راز پشتو کا مختار مسعود ہے تو اجمل خٹک یوں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہتے ہیں دا بیا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے ایک حوصلہ ملا، ایک تو مجھے وہ غلط فہمی میری دور ہو گئی کہ اجمل خٹک نیم دراز ساری باتیں نہیں سن رہے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہتا ہے دا بیا ہوا ہے۔ سلیم راز نے ساری زندگی ایک حقیقی ترقی پسند کے طور پر گزاری۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کاکاجی صنوبر حسین کے بعد صوبے میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں ترقی پسند تھا تو وہ سلیم راز تھا۔ میں نے سلیم راز کو صرف اپنے صوبے میں نہیں اور پشاور میں نہیں، میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، میں نے اسلام آباد میں قلم کانفرنسز میں دیکھا ہے، میں نے اسلام آباد لاہور میں ان کو بڑے بڑے سیمینارز میں دیکھا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ان کا نظریہ تھا، وہ جو بات کرتے تھے اس کی بات کو جو لوگ وزن دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سلیم راز کس مقام پہ یہ بات کر رہا ہے، یہ کتنا مخلص ہے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ترقی پسندی کے ساتھ، وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ میں نے بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں جب فخر زمان اکادمی ادبیات کے چیئرمین تھے، وہاں فخر زمان کو جن کا عہدہ حکومت نے وزیر مملکت کے برابر رکھا تھا، ان کو سلیم راز کے آگے بچھتے ہوئے دیکھا، اور ان کا احترام، اتنا احترام وہ سلیم راز کو دے رہے تھے جیسے ہمارے صوبے سے کوئی وزیر اعلیٰ یا گورنر اس تقریب میں گیا۔ اسی طرح سندھ کے نظریاتی ادیب، اسی طرح پنجاب کے کچھ نام مجھے یاد نہیں، غالباً صوبو چند گیانی، وہ جتنی قدر سلیم راز کی کرتے تھے، سندھ سے سلیم میمن اور دوسرے نظریاتی ادیب جو آتے تھے وہ سلیم راز کی جتنی قدر کرتے تھے۔ سلیم راز ترقی پسندی کے حوالے سے، ایک نظریاتی ادیب کے حوالے سے، نظریاتی شاعر کے حوالے سے، انہوں نے اس صوبے کی نمائندگی کی، انہوں نے اس مٹی کی نمائندگی کی، انہوں نے اس قوم کی نمائندگی کی۔ آج جس طرح جتنے کامریڈ یہاں جمع ہیں، جتنے احباب جمع ہیں، اور مزدور ادبی سنگر نے جس طرح ان کو یاد کیا، یہ یادیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ میں سوچتا ہوں کہ پورے صوبے میں سلیم راز کے لیے ایسی تقاریب کا سلسلہ ان کی رحلت کے بعد سے شروع ہوا ہے اور وقفے سے جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا۔ یہ سلیم راز کا کردار ہے جو ادب میں، جو سیاست میں اور جو صحافت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کے کردار کو اور ان کے بے غرضانہ سیاست کو اور صحافت کو، جس میں ان کا کوئی مفاد نہیں تھا، اس نے غریب کی، اس نے مفلس کی، اس نے مزدور کی، اس نے محنت کش کی آواز بلند کی۔ ہم مزدور اور محنت کش ان کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے۔ والسلام۔